قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ شریک ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 6 خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج شب برات 15 شعبان کی رات ہے اور مانگنے والی رات ہے، تو جس قدر ہو سکے ہم سب کو مل کر اللہ سے مانگنا چاہیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے۔ جتنا ہم مانگ سکتے ہیں اللہ پاک سے مانگیں، اور ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں وہ سب انعامات دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ، اے احسان فرمانے والے، تجھ پر احسان نہیں کیا جاتا۔ اے عزت اور بزرگی والے، اے قدرت اور انعام والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پناہ لینے والوں اور امان طلب کرنے والوں اور ڈرے ہوں کی پناہ ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے اپنی کتاب تقدیر میں میرا بدبخت ہونا یا نامراد یا مردود ہونا یا میرے رزق کا تنگ ہونا لکھا ہے، تو اے اللہ اپنے فضل سے میری بدبختی اور میری محرومی اور میری نامرادی اور میرے رزق کی تنگی کے فیصلے کو مٹا دے، اور اپنی کتاب میں میرے لیے نیک بخت ہونے، کشادہ رزق پانے اور نیکیوں کی توفیق پانے کا فیصلہ لکھ دے، کیونکہ تو نے اپنے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ کتاب میں فرمایا ہے، اور تو سچ ہی فرماتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، اور اسی کے پاس کتاب تقریر ہے۔ اے اللہ، تجھ سے اس تجلی کے واسطے سے سوال کرتی ہوں جو شعبان کی 15ویں رات میں، جس میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، نازل ہوتی ہے، کہ تو ہم سے ہر مصیبت ٹال دے، جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے، اور جس کو تو زیادہ جانتا ہے۔ بے شک تو ہی عزت و بزرگی والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اصحاب پر۔ اے اللہ، میں تجھ سے برے عادتوں، برے کاموں اور بری خواہشوں سے پناہ مانگتی ہوں۔ اے اللہ، میرے دل کو تقوی عطا فرما اور اس کو پاک کر دے، تو ہی اس کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا رکھوالا اور اس کا مددگار ہے۔ اے اللہ، مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر زندہ رکھ اور ان کی ملت دین پر موت دے، اور گمراہ کن فتنوں سے بچا۔ اے اللہ، تقدیر کی برائی سے بچا لے۔ اے اللہ، دنیا کو سکون کا سانس دلا دے۔ اے اللہ، ایمان کی لہروں کو حرکت دے دے۔ اے اللہ، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں عشق مجازی کے خیمے لگے ہوئے ہیں، ان خیموں کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ اے اللہ، خاموش فتنوں سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ، تجھ سے مانگنے کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ، دنیا کی گہرائیوں میں تیرنے سے بچا لے۔ اے اللہ، علم و تقوی کی گہرائیوں میں تیرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہم کو حلال مال و منال عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تو خاندانی فقیر ہیں، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، قلب سلیم عطا فرما۔ اے اللہ، عشق اور فسق سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمارا دین سنوار دے، جس سے ہمارے ہر کام کی حفاظت ہو۔ پاکی ہے اس ذات پاک کے لیے جس نے نہ کسی کو جنا
بنا، نہ وہ چنا گیا اور نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی۔ اے اللہ میں ان نعمتوں میں سے مانگتی ہوں جو تیرے پاس ہیں، اور اپنے فضل کی مجھ پر بارش کر، اور اپنی رحمت مجھ پر پھیلا دے، اور اپنی برکت مجھ پر نازل کر دے۔ اے اللہ آپ ہم کو کافی ہیں ہمارے دین کے لیے۔ اے اللہ آپ ہم کو کافی ہیں ہماری کل فکروں کے لیے۔ اے اللہ آپ ہم کو کافی ہیں اس شخص کے لیے جو ہم پر زیادتی کرے۔ اے اللہ آپ ہم کو کافی ہیں اس شخص کے لیے جو ہم سے حسد کرے۔ اے اللہ آپ ہم کو کافی ہیں اس شخص کے لیے جو دھوکہ اور فریب دے ہمیں برائی کے ساتھ۔ اے اللہ آپ ہمیں کافی ہیں موت کے وقت۔ اے اللہ آپ ہمیں کافی ہیں قبر میں سوال کے وقت۔ اے اللہ آپ ہمیں کافی ہیں میزان کے پاس۔ اے اللہ آپ ہمیں کافی ہیں پل صراط کے پاس۔ اے اللہ آپ ہمیں کافی ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم نے آپ ہی پر توکل کیا اور ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ اس رات ہم سب کو نیک صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و مقبول فرما۔ آمین۔